اللہ الرحمن الرحیم واعلم أنه إذا أمتن الماء فإن علم أن نتنه للنجاسة لا يجوز وإلا يجوز حملا على نجاست نون تے زبر ہی نون تے زبر پڑھ للنجاسة اے نجاست تو تھلے جوڑ کران لگے تو بمب کڈی ہوندی پوری مسجد چھت چاہیے ہوندی اے نجاست نون تے زبر پڑھدا پہ یہ ہمارے قرات کے استاد ہوتے ہیں جی للنجاسة پھر نجاست ہے اے نون زبر نانو نے کر کے پڑھی دے اے نوی قرات ہے للنجاسة قرات فاضل پوریا لا يجوز وإلا يجوز حملا على أن نتنه لطول المكس وإذا سد قلب أو أرض النهر ويجري الماء فوقه إن كان ما يلاقي القلب أقل مما لا يلاقيه يجوز الوضوء في الأسفل وإلا لا قال الفقيه أبو جعفر رضي الله تعالى عنه على هذا أدركت مشايخي رضي الله تعالى عنهم وعن أبي يوسف رضي الله تعالى عنه لا بأس بالوضوء به إذا لم يتغير أحد أوصافه بسم الله الرحمن وبماء مات فيه حيوان مائي المولد كالسمك والضفدع بكسر الدال وإنما قال مائي المولد اے پکوایا سی او پچھلیاں کتاب ہے جو جرا ولا یکرا آکھیا سی بھی کسے غیر نے کدو ماں دی گال کٹ دیو اے مانے اس دا کیندا جرا ولا یکرا میں واجیا بھی ہے نو صرف دسیا پہ ضبط ہے بھی تیروں نے پڑھی دا نہیں ہے میرے یارا کدوں دا بھی ایتھے ہن پہنچ گیا جے بھی کون سے پتہ لگا ویسے تینوں پتہ اس گل دا کہ کوٹلی راہ کدھروں جاندا ہے پتہ ہی ہاں جی اور نہیں تو اس عاقب کو پوچھ لا ہاں جی وإنما كان مائي المولد حتى لو كان مولده في غير الماء وهو يعيش بالماء يفسد الماء بموته فيه أو ما ليس له دم سائل كالبرق والذباب لأن النجس هو الدم المسفوح كما ذكرنا وبحديث وقوع الذباب في الطعام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساہ لیندہ پہ بھی کوئی ہے کو تیرے جان کے کوئی نہیں ہے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا بمعتصر الروایت بقصد ما من شجر او ثمر اے بے قصر ماں دا کی مطلب ہے یہ اس پر روایت کی معتصر ایک بقصد ما ایک روایت ہے کیڑی بھئی میرے یار میرے جوڑ ہل گئے تو اینا بھی اجے نہیں پتہ لگتا پیا جی جی من شجر او ثمر اما ما يقتل من الشجر فيجوز الوضوء به ولا بما زال طبعه بغلبة غيره اجزاء المراد به ان يخرجه من طبع الماء تب بل وہ پٹھا ہو گئی وهو الدقة والسيلان اگر لگا چلا ہوں صبر کر تو ان پڑھن دے سو او بالطبخ كالاشربة والخل نذير معتصر من الشجر والثمر وشراب الريباس معتصر من الشجر وشراب التفاح ونحوه معتصر من الثمر وماء الباقلاء نذير ما غلب عليه غيره اجزاء ول میرا کے وبالطبخ كالاشربة والخل کدھر ٹور گیا میں وماء الباقلاء والمرق ولا بماء الراكد وہ کدھر چلا گیا اتنے وہ تو متن ہے وہ بیماری ہے جی بندہ نذير ما غلب عليه ہوں آج تک اس غریب نے یہ نہیں پتہ لگے پڑھنا کیڑا جی والمرق نذير ما غلب عليه ہنس رہا ہے جی استاد جی آپ کو پتہ چلا میری نیند کا فیض کیا ہے جی بالطبخ
وأما الماء الذي تغير بكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى إذا رفع في الكف يظهر فيه لون الأوراق فلا يجوز به الوضوء لأنه كماء الباقي الله ولا بماء راكد وقع فيه نجس إلا إذا كان عشرة أذرع في عشرة أذرع. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر جان اس بات کو کہ جب بدبودار ہو جائے پانی وچ بو آن لگ پئی. یہ بو کیوں آندی پئی؟ وچ مولوی ہوا چھڈیے. پس اگر معلوم ہو جائے یہ بات کہ پانی کا بدبودار ہونا نجاست کی وجہ سے ہے تو اب لا یجوزو، اب اور اگر ویسے طول مکس کی وجہ سے ہے وگرنہ جائز ہے. کیا جائز ہے؟ وضو تے حمل کرتے ہوئے اس بات پر کہ اس کا بدبودار ہونا طول مکس کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے؟ ایشا بس جی. قولہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قولہ وعلم یہ مسئلہ قاعدہ کے فروع سے ہے. کیڑا؟ کہ باقی رکھنا ما کانا کو علی ما کانا پر، ما کانا پر، ما کانا کو بے جیڑا حکم سے نہ آندا پرسوں ہون بھی یہ اس قیدے اتے مسئلہ متفرع وے جی. بے پانی خلقتاً کیے بے پاک سی تے ہون بھی پاک اس اتے متفرع ہے. اور لائے ہیں اس کو واسطے وضاحت کرنے مصنف رحمہ اللہ کے قول کے جڑا پیچھے آ گیا لم یورا اثرہو کہ گندگی کا اثر نہیں دیکھا گیا. ایشا بس. فَإِنْ عُلِمَا فَإِنْ اگر جانیں گے یہ بات کہ میں جانیں گے بے اخبار رجل مسلم عدل. بھائی پانی بچوں آ رہی ہے بو اے اندے وچ نجاست دی وجہ تو بو یا طول مکس تو ہیں. یہ آخر پہچاننے واسطے بھی کو قانون ہے. پہلا قانون کہ مسلم رجل مسلم عادل نے خبر دیجیے دے وچ نہ گندگی ڈگی سی تو پانی خراب جے نہ پیوے نہ استعمال کرے جے. او بے علامات دالت علیہ یا علامات کے ساتھ جو دلالت کرتی ہیں اس پر وچ کو ذرے شرے نظر آ رہے ہیں. یا اندے چفیرے کو مجھاں دا گویا شویا گند شند کو نظر آ رہا ہے بے تو اٹھ کے وچ گیا ہے اس وجہ تو ہویا ہے جی. جو پیدا کر دے یقین کو یا کیونکہ فَإِنَّهُ یہ ظن یقین کے حکم میں ہوتا ہے بوجہ ہونے اس کے نجاست کے وجہ سے. نجاست کی وجہ سے یہ بدبو ہوگی تو یہاں جو ظن ہے نا یہ بھی یقین کے حکم میں ہوتا ہے جی. فَإِنَّهُ فِي حُکْمِ الْيَقِينِ لِكَوْنِ ہی بھئی کس وجہ سے بھی یہ بدبو جو ہے کس وجہ سے آئی ہے؟ نجاست کی وجہ سے. اگر ظن ہو جائے تو یہاں ظن بھی یقین کا حکم. واپس چلو. اور جب بند کر دی کتے نے نہر کی چوڑائی نہر نہیں دی وہ 2 کلے چوڑی وچ لمحہ کتا لمحہ پہ گیا. جب بند کر دیا کتے نے کھالے کی چوڑائی کو وچ لمحہ پہ مویا پہ کتا وچ کے سڑتا کتا لے آ کے اب تو لیم دے گئے محلے مر گیا تھے نے لے کھالے سڑ دیتا. اچھا جی. اور جاری ہے پانی اس کے اوپر سے تے او زہر انہیں تھلے بہنے
تو کوئی تو پانی ڈکیا تو پانی پچھو اچا ہوا تو اتوں گزرنا ہے کہ کوئی نہیں، اتوں پانی گزر رہا ہے۔ ہوں او کتا اینا موٹا ہے جی، تے اتوں پانی کنا ہے جڑا اتوں گزر رہا ہے نا، کتے دی موٹائی تو اتے پانی کنا گزر رہا ہے۔ اگر ہے وہ جو ملاقی ہے کتے کے، اقل ہے اس پانی سے جو نہیں ملاقی، تو جائز ہے وضو اسفل او پیچھا تو جائز ہی جائز ہو وہ تھلے والے پاسے جائز ہے وضو۔ اینا کتا ہے تو پانی اینا ہے، آ بھی نال ملانا تو گٹھ بھی ملانی ہے او تو ہن تھلے والے پاسے ہوں وضو واہ بھائی واہ۔ اور کدھر گئے ہیں بھائی، جائز ہے وضو اسفل میں الا لا، اگر او جڑا ہے نا جو کتے سے ملا ہے وہ اوپر والے سے اقل نہیں ہے، برابر ہے یا زیادہ ہے، تو اب یہ متن چاہیے سمجھ آ رہے ہیں، سمجھے۔ اور فرمایا ہے فقی ابو جعفر رحمہ اللہ نے اسی پر پایا میں نے اپنے مشائخ کو، اسی پر میں کتا بچ لما پیا ہے پانی اتوں ٹکرا رہا اتوں میں گزر رہا تے صرف وہ کنا ٹکرا رہا کنا اچا ہے دا فرق کرنا ہے، توڑے پانی وچ کتے دا کوئی اثر نہیں ظاہر۔ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہیں حرج وضو کرنے کے ساتھ اس پانی کے ساتھ جڑا کتے نال ٹکرا کے اگے جا رہے ہیں نا اندر نال جب تک نہ دیکھا نہ بدلے اس کے اوصاف کا ایک اس کے جب تک نہ بدلے نا، یہ آپ سے روایت ہے بے وضو کرنا ٹھیک ہے۔ دھیان جی، وَإِذَا صَدَّ قَلْبٌ اشارہ کیا ہے لا اَنَّ قَوْلَهُ، او جڑا پیچھے نہیں متن او بلاوے او فی ناجاسن لم یورا اثرہ، او متن ویکھو چاہو او لم یورا اثرہ نہیں ہے گا، پانی جس میں نجاست تومو لونو ریو، اے پانی نال وضو جائز ہے، اے اندہ تعلق ہوندے نال ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف، یہ شرح چل رہی ہے، یہ شرح نہیں اتلی شرح چل رہی ہے مولانا عبید اللہ صاحب دی اس متن دی، اس بات اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ مصنف رحمہ اللہ کا قول لم یراس روح محض وہ فی غیر الجیفہ و نحوہا میں ہے، پانی وچ مردار ڈگا ہوئے ان دا حکم ہو نہیں، اس تو علاوہ دا حکم ہے، اس تو بھئی جد تک ان دا وچ اثر ظاہر نہ ہوئے وہ پانی نجس نہیں، اے جدوں کو مردار وچ نہیں ڈگا پہ۔ اور بہرحال فیہا پس اس میں پس معتبر وہ جیفہ میں معتبر وہ عین نجاست ہے، معتبر لون سنو، پس جب واقعہ ہو گیا کتا نہر میں چڑائی میں اور بند کر دیا اس نے پانی کے جریان کو، کتا کیڑا ہے قلبن، اچھا جی باوجہ ہونے اس کے نجس، باوجہ نجس، کتا میت نجس ہے، کتا میت بالاتفاق، اور حیون بھی اس روایت پر کہ کتا نجس ہو لائن ہے، اے وچ بہ گیا پانی دینج کر کے جی تو پانی نو جڑا ڈکی بیٹھا جی جڑا گرم ہو گیا تو ٹھنڈا ہونے واسطے آ گیا جی، تے وہ بھی نجس لائن کی روایت پر۔ پس اگر ہے وہ پانی جو ملاقی ہے اس کو مادہ بیان یعنی پانی اقل اس سے جو نہیں ملاقی کس کو، تو جائز ہے وضو اس کے ساتھ، کیوں اعتبار کرتے ہوئے کس کا، اور اگر ہے اکثر تو جڑا ملاقی ہو چوکھا ہے، جڑا نہیں ملاقی ہو اینا ملاقی ہے تے اینا ملاقی نہیں، تے ہن وضو جائز، اچھا جی جے کر مساوی ہے 40 تھلے تو 40 اتے، اور اگر ہو مساوی تو کیا ہے، لیکن احوت یہ ہے کہ
وضو نہ کیا جائے، جیسا کہ نقل کیا اس کو ابن کمال رحمہ اللہ نے ایضاح میں، ایضاح الاصلاح، نور الاضاء نہیں، ایضاح الاصلاح، اور وجہ تعریض کی اشارے کے ساتھ جائز ہے یہ توضو فی حال المساوات بخلاف ما ذکر اشارے ہو، کیونکہ انہاں تے آکھے سے نا بھی کل تے باقی دو صورتاں سن جی، تے اس واسطے اکثر ہے تے وضو جائز ہے، کل ہے تے نہیں، تے مساوی ہے تے احوط کی ہے وضو نہ کرے، یعنی تحفہ والبدائے وعرضہ، اور تعریض کی ہے اس کے ساتھ شارع پر، کنہوں نے؟ ابن کمال نے بھی، جڑا کہ نا بھی احوط یہ ہے کہ وضو نہ کرے، انہوں نے تعریض کی اس پر اس کے ساتھ شارع پر بائیں طور کہ ان کی عبارت قاصرہ ہے، کیونکہ ان دے وچ عقل تا سمجھ تے آیا، عقل اکثر تے سمجھ آ گیا تے مساوات تے سمجھ نہیں آیا، کیا آیا؟ اس لیے کہا کہ یہ عبارت قاصر ہے تو مساوات کا حکم یہ ہے جو پڑھا ہے، جو سمجھ لیجیے گل۔ اچھا جی، یہ تو گل مک گئی۔ وان ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت بھائی پاویں جنج دا بھی ہوئے تھلے والے پاس وضو جائز ہے، یہ وہ ہے کہ ترجیح دی اس کو ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس میں؟ کیوں؟ بائیں طور کے حدیث، یا ترجیح دی اس بات کے ساتھ کہ حدیث وہ کیا ہے؟ الماء طہور لا ینجسہ شیء، جی کہ پانی نہیں نجس کرتی ہے اس کو کوئی شے، یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کہ پانی پاک ہے اس کو کوئی شے، تو ترجیح دی اس حدیث کے ساتھ بائیں طور کہ یہ حدیث جب کہ حمل کی گیا کس پر؟ مائے جاری پر، بھی تو مراد مائے جاری ہے کہ مائے جاری وچ نجس ڈگے تھے جب تک وچ کچھ ہے نظر نہ آوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب مائے جاری پر یہ حدیث محمول ہے تو ہے مقتضا اس کا جواز توضو کتے دے تھلے والے پاسوں، بھئی جب تک اثر ظاہر نہیں تے وہ مائے جاری ہے، تے مائے جاری جڑا ان دے وچ نجاست گرے تے نجس نہیں ہوندا، تے لہذا ٹھیک ہے۔ اور اگرچہ لیا جیفا نے اکثر پانی اور متغیر نہیں ہوا، اگرچہ کتے نہ ٹکران والا لیکن متغیر نہیں ہویا، کیونکہ حدیث پاک یہ بھی متغیر ہوئے تو پھر نجس ہے، تے جے جاری ہے تے متغیر نہیں ہویا تو نجس ہے۔ تو ابن حمام رضی اللہ عنہ نے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کو اس روایت کو ترجیح دی ہے اس حدیث کی وجہ سے، اور اسی طرح اختیار کیا ہے اس کو کہ انہوں نے ابن امیر حاج نے حلبۃ المجلی میں، اور فرمایا صاحب طریقۃ المحمدیہ میں اسی پر فتویٰ ہے، اور تحقیق تصحیح کی ہے قول امام ابو یوسف کی علامہ لکھنوی نے سیاحہ میں، ابن الحمام نے فتح القدیر میں، اور ان کے شاگرد قاسم بن قطلوب غا نے، اور قوی کیا اسی کو ناہر میں، اور برقرار رکھا اسی کو صاحب تنویر نے۔ اینیاں کتاباں جس روایت نو ترجیح ہے کیڑی؟ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ، سنیا جی ایشا بس۔ اچھا جی اگے جی، اور جائز ہے وضو تو غسل نال یہ بے ما اس پانی کے ساتھ کہ مر گیا اس پانی میں حیوان جو مائی المولد ہے، جڑا وچے جمدا ہے تے وچے مردا ہے۔ اے جانور کدے پانی چ مر گیا ہے نا، توڑے ہوندے اثرات زہر پہ ہون تے پانی نجس نہیں ہویا جی، جیسا کہ مچھلی اور مینڈک۔ یہ اگو دسیا بے دال تھلے زیر پڑھنی ہے، دف دے پڑھنا ہے جی، اے مینڈک سمجھے پہ ہو، اندھے نال وضو تے غسل جائز۔ اچھا جی، اے جڑا کیا ہے نا مائی المولد، محض فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے مائی المولد
حتیٰ کہ اگر ہو مولد اس کا پانی کے غیر میں، ولادت باہر ہوندی ہے پھر پانی میں زندگی گزار دینے، اور زندگی گزارتا ہے پانی میں تو فاسد ہو جائے گا پانی ایسے جانور کے مرنے کے ساتھ پانی میں۔ جی توجہ، قولہ وبمائن، یعنی جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ کہ مر گیا اس میں حیوان، ایسا حیوان جو موصوف ہے اپنے مائی المولد ہونے کے ساتھ۔ جی اچھا، اندے مرنے والا پانی خراب کیوں نہیں ہویا؟ اس لیے کہ یہ طاہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ نہیں نجس کیا اس کو اس کی موت نے، تے اے پاک سی تے مرنے موت نے نو پلیت، اور کیوں نہیں پلیت کیتا موت نے؟ کیونکہ موت نہیں ہے نجس فی نفس ہی، فی نفس موت نجس نہیں نا، اصل نجس کیڑی شے ہے؟ موت نجس نہیں، محض حکم کیا جاتا ہے میتہ کی نجاست کا، اس لیے کہ دم ایسا دم جو نجس ہے، ایسا دم جو سائل ہے فی العروق، یہ دم اب مختلط ہو جاتا ہے مرنے کے بعد سارے بدن میں اور پھیل گیا ہے سارے اجزاء میں، اے سارے اجزاء وچ گندگی پھیل گئی، اس وجہ تو میتہ نجس ہویا ہے۔ جی اوے ہے او اے شاباش۔ ہن جڑا دوجا اور حیوان مائی المولد نہیں ہے اس کے لیے دم مسفوح، اس کے لیے وہ کیوں نہیں جی؟ کیونکہ دم بھی نہیں سکونت کرتا پانی میں، کیوں نہیں کر سکتا؟ باوجہ منافات، پانی کی تباہ اور دم کی تباہ کے درمیان منافات ہے۔ کیا ہے؟ مچھی پانی مر جاندی ہے، بندہ ڈگ گیا تو مر جاندی، ترے تو فابیا نہ ترے گیا۔ اچھا جی، اور مچھی وچ خون ہوندا ہے جی، اور وہ جو دیکھا گیا ہے علبی کبیر تو لگے مدرلہ پڑھن ساریاں جی، لیکن چونکہ یار من مڑ کے وہی گل ہے، اور وہ جو دیکھا گیا ہے مچھلی میں اور اس کے غیر میں رطوبت سے مثل خون کے رنگ کے وہ نہیں ہے خون حقیقتاً، اس دلیل کے ساتھ کہ خون کا قانون ہے جب پھینکا جائے سورج میں دھوپ میں تو کالا ہوتا ہے اور یہ رطوبت تو ہو جاتی ہے۔ گل مک گئی۔ آ جڑی دلیل چلائی نہ تھے بے مائی المولد دی وجہ تو پانی نجس نہیں ہوندا، اند نے یہ دلیل اولا ہے اس سے کہ تعلیل بیان کی ہے اس کی بعض فقہا نے۔ کیڑی دلیل؟ یہ بھی پڑھی جے پیچھے کہ بائیں طور کہ وہ جو زندگی گزارتے ہیں پانی میں، جب فوت ہو گیا پانی میں تو وہ تو فوت ہو گیا اپنے، تو جڑا معدن وچ مرے وہ نجس نہیں ہوتا، تو پس نہیں دیا جائے گا اس کے لیے حکم نجاست کا۔ سنیں اے جڑا ہے نا یہ اولا کیوں ہے اے دلیل بھی؟ اس دلیل کا مطلب ہے معدن وچ مرے تو پھر نجس نہیں، اس اتیا سوال ہے، اس لیے کہ یہ دلیل تقاضا کر ہن جڑی دیتی ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر مولوی عبداللہ نے مچھی نو کڈیا باہر تے مر گئی تے مرنے تو بعد ٹھڈا مار کے وچ سٹ دیتی تو ہن تے پھر پانی پلیت ہونا چاہیے کیونکہ تو معدن وچ کوئی نہیں مری، اس لیے کہ اگر مر گیا، اس لیے کہ موت اس لیے کہ اگر مر گیا باہری خارج الماء، مچھی مثال طور پہ ڈڈو، پھر واقعہ ہوا پانی میں تو پھر کیا ہوگا؟ باوجود اس بات کے کہ نہیں ہے اس طرح صحیح پر مچھی باہر کڈی کینڈا رکھی مر گئی پھر وہی سٹی تو اندر پانی خراب نہیں ہے جی۔ تصریح کی اس کے ساتھ فتح القدیر بحر وغیرہ ہما میں۔ اچھا جی، اگر تو یہ سوال کرے کہ اذا کانا جب کہ ہے وجہ عدم تنجس ما بے موت مائی المولد کی، کیڑی شے؟ وہ عدم فقدان دم سائل ہے اس میں، بے نہ چونکہ دم سائل کو نہیں،
اس وجہ تو انہاں دے مرنے نال پانی نجس نہیں ہوندا سنیں اگر یہ گل ہے تو پس کیوں ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے صورت کو علیحدہ اور کیوں نے اکتفا کیا اپنے قول پر کہ وما لیس لہ دم سائل پیچھے کیا کہ نہیں نہ آگے آ رہا ہے کہ وہ جانور جن کے لیے دم سائل نہیں ہے اگر یہ پانی جو مر جانتے جیسے بک زباب اندر بچے بھی آ جاندے نے اے پھر وکھرے کیوں پیش کیتے جی وہ وکھرے تاں کہتے ہیں نا مچھی بڑی قیمتی ہوندی ہے ڈڈو چنگا بڑا آواز کر دیا جی بچے تو صرف کان کو پوں پوں کر دیا اچھا جی دھیان سوال ہے اس کا جواب سمجھائی جی جواب یہ ہے کہ جب کہ ہے اس مسئلے کے لیے وجہ آخر بھی جب کہ ہے کیڑی وجہ آخر کہ یہ اپنے مادن میں مرے ہیں ہوں جی بیان کی تھی ایک تو ہوئی نا میرے خون کوئی نہیں تو دوجی وجہ آخر بھی نہیں ہے کہ کیڑی کہ یہ اپنے مادن میں مرے ہیں جی یہ وجہ آخر بھی ہے سنیں تو علیحدہ کی ہے اس کو ذکر کے ساتھ اور اس کے باوجود تعمیم میں بعد تخصیص کے افادہ زیادہ ہوتا ہے ویسے تو ہوتا ہے نا جی کہ بھئی تخصیص بعد تعمیم یہاں تعمیم بعد تخصیص ہے پہلے خاص ذکر کیتے اگوں عام مال ایسا لہو دم سائل تو اس میں فائدہ ہوتا ہے جی اس میں فائدہ ہوتا ہے جی اچھا جی او بلا تھی او بے کسر دال ہن دالی تنبیہ کی ہے اشارِ عبید اللہ رحمہ اللہ نے بے کسر دال کہہ کر اس بات پر کہ اصح اور مشہور کیا ہے فتح ہے کیا دفدہ بے اور مشہور کیا ہے بے تنبیہ کی اس کے ساتھ اس بات پر کہ یہ اصح ہے کیڑا اور مشہور جو ہے وہ فتح ہے کیا دفدہ یہ تنبیہ کی تھی بھی جنہاں اصح ہے لفظ کیڑا اور آیا دم دعاد بھی موجمات فتح دال بھی دفدہ کی دا اور اولین جو ہیں کون اگر کیا پڑھیں دے تے دعا اولین بردعاد مکسورہ ہوگا دف دے تے دف دا اور وہ ہے کہ جس کو فارسی میں کہتے ہیں غوک اور جس کو پنجابی جو کہتے ہیں ڈڈو تو اسی کیا کہنے ہو ہیں ڈڈی ڈڈ وہ چھوٹی جی ہوندی ہے وڈا جڑا ہوندا جڑا او کردا منہ پھلا کے ہیں ڈیڈر ہے وڈا لفظ بول رہا ہوں کم از کم وڈا نظر آوے نکا ادھر نظر آوے جی کوئی ڈیڈی تھوڑی اور اس ڈڈو کے اقسام کثیرہ ہیں جیسا کہ علامہ دمیری کی حیات الحیوان ہے کمال بندہ ہے جی علامہ دمیری اے جننے ڈاکٹر جے جننے بھی کورل مرل جے مصیبت ہے بھی چونکہ ساتھ پڑھنا پڑھانا ککھ بھی نہیں ہے گا یقین جانو ایندے انہاں ترجمے کیتے جے مختلف زبانیں علامہ دمیری دی علامہ دمیری پرسوں دا نہیں صدیوں دا پہلے دا بابا جی کمال بندہ اللہ دی قسم اون دی کتاب جڑی ہے نا جی اصل تو انہاں کتاب لکھی سی کہ انہاں دے فقہی احکام کی نے انہاں دے احکام کی نے جی تو او پھر جتنے اے دنیا جو کچھ بھی ہے نا جی سب علامہ دمیری دی کتاب ہے تو ایک باری بندے نو پتہ لگ جائے نا بھی آ پھٹی ایتھے کل ٹھوک کے لائیے تو پھر بندہ ہولی ہولی اتاں تھلے بھی کل ٹھوک کے لا سکتا ہے بینج بھی ہو سکتا ہے پھر کم ٹر پیندا ہے لیکن اصل جڑا گل جے نا پہلے وہ کون ہے علامہ دمیری جی حیات الحیوان اچھا جی اگے توجہ کرو یار وَإِنَّمَا قَالَ مَائِيُ الْمَوْلِدُ یہ کیوں آکھیا ہے اشارہ ہے طرف وجہ اختیار کرنے سے عبارت کے اس پر جی اور کہ نا باب ما ان مات فی حیوان ایک عبارت اس عبارت کو کس پر ما یعیش فی الماء انج نہیں آکھیا کہ باب ما ان مات فیہ حیوان یعیش اے نہیں آکھیا بلکہ اے کیوں آکھیا ہے
جیسا کہ واقعہ ہدایہ انہیں جا کے سی ایک اور اشارہ ہے وَعَلَى الْمَاءِ جی اور کس پر ترجیح دی ہے کہ جیسا کہ بعض کی عبارات میں کہ بائیں طور کیوں ترجیح دیتی ہے بائیں طور کے بعض حیوانات پیدا ہوتے ہیں پانی سے باہر اور زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ بطخ تو جیسا کہ مرغابی عوض مرغابی تو نال دی اور بھی چیزاں ہاں یار جی رتی جی ہوں ڈب دے جل ککڑی جی نواندے نے پنجابی چ وہ بھی کتنے رہندی ہے پانی چ رہندی اچھا جی تے اور واقعہ ہونا اس کا پانی میں میتن یہ کیا ہے مفسد ہے وے کیوں بوجہ پائے جانے دم ساحل کے اس میں اور مرغابی ذبح کرو چنگا بڑا بچ خون نکلتا ہے بھلا ہو جائے میں بطخ نو ذبح کرو بچ چنگا بڑا خون نکلتا ہے اس میں اور باوجہ نہ مرنے اس کے اپنے باوجود اس بات کے کہ وہ جو زندگی گزارے پانی میں جی والمائی صادق علیہ ہے وے کہ کوئی نہیں ہے گا جی لیکن یہ نال پانی خراب ہو جاتا ہے جی پس اسی لیے اختیار کیا لفظ مائی المولد بھی انہاں دا ماں دے ڈھڈ وچ بننا تے پھر باہر تشریف لے آنا پانی وچ ہی ہوئے وہ ہسپتال سارا ہی پانی جی ہوئے تاکہ مختص ہو جائے ان جانوروں کے ساتھ ہو کہ ہے توالد ان کا ٹھکانہ ان کا کس میں فقط یا او منع کر رہے اور جان اس بات کو جب بدبودار ہو گیا پانی پس اگر معلوم ہوگی یہ بات کہ پانی کا بدبودار ہونا نجاست کی وجہ سے ہے تو نہیں جائز وگرنہ جائز ہے کیوں جائز ہے حمل کرتے ہوئے اس بات پر کہ پانی کا بدبودار ہونا طول مکس کی وجہ سے ہے اور جب بند کر دیا کتے نے نہر کی چوڑائی کو او کھالا شالا یار اور جاری ہوا پانی کتے کے اوپر سے اگر ہے وہ پانی جو ملاقی ہے کتے کو اقل اس پانی سے جو نہیں ملاقی کتے کو تو جائز ہے وضو اسفل میں وَإِلَّا وگرنہ پس نہیں فرمایا فقی ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر پایا میں نے اپنے مشائخ کو کن کو جی اور روایت کی گئی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حرج نہیں وضو کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ جب کہ نہ متغیر ہو پانی کے اوصاف کا ایک او کل انہوں نے تو مسئلہ پوچھا میرے کو تو میں امی سمجھایا جی میں تانوں سمجھایا سا میں نے مسئلہ نے پوچھا بھی بس سورہ یاسین پڑھی بنیت کر کے بھی ابا جو نے ثواب پہنچے تو پھر بعد جو دعا منگنی ضروری ہے تو وہ جب مسئلہ پوچھا نا تو میں انہوں آکھا ایک منٹ میرا رومال پکڑو انہوں رومال پکڑا کے نا پھر میں کہا یا اللہ کریم یہ رومال مولانا صاحب تک پہنچا دے تو کہتے ہیں یہ تو عجیب سی بات ہے تو رومال تو میرے کو پہنچ گیا تو میں کہا یہ تو سمجھے اس تو بغیر اوڑی کو نہیں دی میں جلے نیت کی تھی ثواب پہنچے تو کی ہو گئے ہوں باج کی آخنا ہے جی لیکن کانے جو پوے تو تھا بابا تسلی نہیں ہوئی کیوں ہوئی تسلی نہیں ہوئی مثلا تُسے قبرستان دیکھے نیت کی تھی یا اللہ کریم ایک بار ہم شریف 3 بار کل شریف پڑھنے لگا تھے ثواب انہوں پہنچ جائے نیت ایک سیکنڈ لگتا نیت تو تسی پڑھدیں جلے آخری باری آکھیا ولم یکن لہ کفوا احد ہوں باقاعدہ ضرورت ہے ہو گئی ہے
ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਮਝਾ ਹੀ نہیں سکتے۔ اور او بچتف پا کے اور جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ کہ فوت ہو گیا اس میں، اور مر گیا فوت کچھ ہے حیوان مائی المولد، جیسے مچھلی اور جیسے مینڈک، بیس کو دال کے کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ محض فرمایا مائی المولد، حتیٰ کہ اگر ہو تشریف لانا اس کا، اچھا تسی تشریف لیا سکتے ہو، سب زیادہ صاحب جی وہ جڑے نا جی وہ نہیں جو تشریف لیا سکتے جی، حتیٰ کہ اگر ہو مولد اس کا پانی کے غیر میں، اور وہ زندگی گزارتا ہے پانی میں، تو فاسد ہو جائے گا پانی اس کے مرنے کے ساتھ پانی میں۔ اگر ٹرو پھر ترمہ بات کرا جائے، او ماں یا وہ جانور کہ نہیں ہے اس کے لیے دم سائل، اے پانی جو مر گیا جن واسطے دم سائل تو ان نال بھی پانی نجس، جیسا کہ مچھر اور مکھی تین نال دیا چیزیں خودیاں، اس لیے کہ وہ مچھر پہ جڑا خون ہوتا ہے انہوں اپنا نہیں ہوتا، وہ ٹینکی بھر کے لیا کدھروں منگ کے، ایویں جڑا مولوی جی چچڑ چمڑیا تھا نا انہوں اپنا خون کو نہیں ذاتی، وہ ٹینکی بھری آ رہی اس منگ کے، اس واسطے یہ خون جڑا ہے نا وہ نہیں ہے گا جی جی۔ اچھا جی دھیان کرا جب اس لیے کہ نجس کیڑی شے وے وہ دم مصفوع ہے، نجس جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، تو انہاں وچ دم سائل کوئی نہیں نا، تو جدو دم سائل کو نہیں دے لہذا اے پاک نے مر گئے تو پھر بھی وہ یہ مطلب نہیں بھی مکھیاں چوک کے دل وچ پا کے کھا جاؤ، یہ نہیں مطلب، یعنی بھی یہ نجس نہیں ہے جی۔ ایک اور مکھی کے گرنے کی حدیث کے ساتھ طعام میں اس کے ساتھ بھی یہ ثابت ہے کہ کیا ہے یہ نجس نہیں ہے، اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دھیان وے لِأَنَّ النَّجَسَ بِفَتْحِ الْجِيمِ، یعنی یہ بات کہ نجاست محض وہ دم مصفوع ہے نہ کہ، اور دم مصفوع آنے قرآن پاک جتھے بھی آیت آئی بھی فلانی فلانی شے حرام، تو کیڑی لفظ ذکر ہے، کمال ہے، عجیب بندے بولن لگے ترا نکل دے، محض وہ دم مصفوع ہے نہ کہ، جیسا کہ گزر گیا ہے نواقض الوضو کی بحث میں، پس وہ جانور کے نہیں ہے دم اس کے لیے اس قسم کا، کس قسم کا دم مصفوع، تو پس میتا اس کا کیا ہے، میتا تو نجس ہوندہ خون دی وجہ، تو جنہ وجہ دم مصفوع انہوں نے میتا کی ہے طاہر ہے، اور یہ تعلیل ہے مسئلہ ثانیہ کی، آج جی علت بیان کی تھی نا کیڑی نا، لأن النجاسہ ہوا دم المصفوع کما ذکرنا، تے یہ جی دلیل ہے نا، یہ دلیل یہ ایک طیب کہ جن میں دم سائل نہیں ہے، ایک پیچھے مسئلہ سی کہ جن جڑے مائی المولد نہیں انہاں وچ بھی دم سائل کوئی نہیں ہے گا جی، اے بھی دلیل لأن النجس نال جڑی دلیل چلے مولانا عبید اللہ صاحب اس مسئلے دیئے کہ پچھلے دیئے، یہ دھیان رکھا کو پھر کھچ کھچ ہوڑی جے پر پریشان پہ ہوو گے کہ کیا کھانے یعنی، اچھا جی بے حدیث پس، اچھا وہذا، اور یہ تعلیل ہے مسئلہ ثانیہ کی، بلکہ اولا کے لیے بھی، جیسا کہ تو نے پہچان لیا، کیا کونا وچ بھی دم مصفوع کوئی نہیں نا، جس وجہ تو نجس نہیں، تے دلیل دو دی بن سکتیش، دلیل دو مسئلے دی جی، دھیان کرے جو پلا بھی، یہ دو مسئلے نہیں، انہاں دو دی دلیل ہے، ثانی دی بنوتا بھی ٹھیک ہے، مک گئی گل۔ اچھا جی حدیث وقوع ذباب فی الطعام، اور وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سے، یہ بات
کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب واقع ہو مکھی تمہارے کسی ایک کے کھانے میں تو فل یمقل ہو لیغمس ہو فیہ، چاہیے کہ اس کو اس میں وہ غوطہ دے اتوں نپے تھلے. جی یہ اے نال وچ وضاحت ہے، یہ حدیث کا لفظ نہیں، حدیث کا لفظ ان حدیث لفظ دی شرح کی بھی وہ لفظ سی بھی غریب ان کا معنی کیتا بھی مراد کی اس کو غوطہ دینا، کیونکہ مکھی کے دو پروں میں سے ایک میں دا ہے دوسرے میں دوا ہے، اور بے شک وہ بچتی ہے اپنے اس پر کے ساتھ جس میں بچتی کا مطلب ہے انہوں ڈوب دیئے تو دوجے نے اتے رکھ دی، یہ مطلب بچنا جی سنیں جی اے شاباش. اخرجہ البخاری والنسائی وابو داود وابن ماجہ وابن حبان وغیرہم. اچھا دلیل کے میں بنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دلیل انج بنی پس یہ حدیث دلالت کرتی ہے امر بالغمس پر، بھی ان کی کرو چبی دیو، کی دیو کنوں، اور معلوم سے ہے کہ کھانا کبھی ہوتا ہے خاص کر کے فی زمانے نہ، خاص کر کے فی زمانے نہ جی. تو پس جدو گرم میں جو ڈبی دینی انہوں تو پس مر جائے گی مکھی اس میں کہ کون نہیں مرے گی، مرے گی. تو پس اگر کانا یفسدہ فاسد کرتا پانی کو مکھی کا مرنا وچ شہد وچ مرنا، وہ جڑا کھانے جو ڈگی ہے شربت کوئی شے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ نہ حکم دیتے اس کے غمس کا، تو پتہ لگ گیا مکھی دے مرنے نال شے نجس. اور جب ثابت ہو گیا حکم تو ثابت ہو گیا اس کے نظائر میں ان جانوروں سے جن میں خون نہیں ہے. سنیں ہی اے شاباش. وفی ہے، اور اس میں، اور ایک کس میں، پیچھے نہیں دو مسئلے، دو، مچھی والا تے ڈڈو والا تے مکھی والا تے مچھر والا. وفی ہے جزمی بات یہ ہے کہ ہی ضمیر لوٹتی ہے کدھر، بیا مکھی والے مسئلے چ، اور احتمال ہے یہ کہ ضمیر لوٹے کدھر، کلو واحد والی رسی بان کے دو میں کٹھے کر دیو. کیونکہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے خلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا دونوں مسئلوں، اور صحیح یہ ہے کہ خلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا اولا میں ہے فقط. مچھی مر گئی، ڈڈو مر گیا، وہ آندے نے نجس ہو گیا ہے، اسی آنے نہیں ہویا. اور ثانیہ میں وہ متفق ہیں مانن. جی اے شاباش. جیسا کہ تفصیل بیان کی اس کی علامہ عینی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے. اور یا وہ جانور اور پانی جب مر گیا یار نہیں اس کے لیے دم سائل، جیسے بق اور ذباب، اس لیے کہ نجس وہ دم مسفوح ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. اور مکھی کے گر جانے کی حدیث کے ساتھ طعام میں، یعنی اس حدیث نے مسئلہ ثابت کیتا کہ کونی بابے رہا. بسم اللہ الرحمن. اور اس میں یا دو میچ اس مسئلے یا دو میچ بلکہ اولا کے پہلے مسئلے خلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا. اور ٹوٹ گئے کیا. اچھا جی لا بما تو سیرا، نہیں جائز وضو
اس پانی کے ساتھ جو نچوڑا گیا ہے، جو روایت بے کسر ما کگو واجیا، اوہ تو ویکھو ما ان یہ ممدودہ ہے کہ مکسورہ؟ چپ یار، ما ان ایک ہی ہے تے ما بھئی باجہ الف مکسورہ ممدودہ کو نہیں پتہ لگے جی، تو اے دسیا نے بھی اے بے ما ان او تو سیرا نہیں بلکہ روایت بے کسر ما ہے، بے وہ شے تو مراد وہ پانی، ہون سمجھ آئی توفے جائے، روایت جو آ رہی ہے پیچھے سے وہ ما کی آ رہی ہے، ما ان کی نہیں ہے، مراد ما ان نہیں ہے کہ نہیں جائز تودو اس پانی کے ساتھ جو نچوڑا گیا درخت سے یا پھل سے، درخت سے یا پھل سے، جوس شوس، بہرحال وہ پانی جو قطرے گرے ہیں درخت سے، کسے درخت بھی جو آپے تھلو قطرے گردے پہنے تے بندہ تھلے کھلو کے بک کر کے انج کر کے پلات ہوتے، پھر کروڑی ناک جموت ہوتا، باواں سر دا مسا پیر ہوتے، وضو ہو گیا جی۔ جے دامنی مارنی سو تے تھلے کھلو کے قطرے ڈگدے رہے تے بڑھدے رہے پنڈے تے خیری مولا ہاشم نہ لیا، تو پس جائز ہے وضو اس کے ساتھ، جائز ہے۔ اور سنے ہی او تم ویکھو لا بما تو سرا، یعنی نہیں جائز وضو بما انو، بے مراد ما تو نہیں جائز وضو ایسے پانی کے ساتھ جو نچوڑا گیا کس سے، درخت سے، یا کیونکہ یہ پانی نہیں ہے، اس لیے کہ مطلق وہ ہوتا ہے کہ تبادر کرے ذہن، اطلاق، پانی کے اطلاق کے وقت اس کی طرف ذہن چلا جائے بھی فلانا، اور وہ جو قطرے گرے ہیں اور اس کی مثل ہے یہ نہیں ہے اس طرح بلکہ وہ مائے۔ اچھا جی، الروایت آکھے نا یعنی منقول مسموع من المصنف وغیرہ من الفقہاء، وہ ما مکسورہ موصولہ ہے نہ کہ الماء ہے۔ اب ان کانا ہوا اگرچہ الماء بھی مانا ٹھیک ہے کیونکہ مراد پانی لینا ہے نا، اور تائید کرتا اس کی یہ کہ اگر ہو یہاں لفظ الماء جی تو البتہ محتاجی ہوتی اس کے ذکر کی طرف ہی، قول ہی نہ محتاجی ہوتی، ولا بما ان زالا، سنیں جی بے تھے تائید ہے کہ بھی انہوں ماں پڑھے ہے، جے کرے اے ماں ان ہوئے تو پھر اگے بے ماں ان دی اتیاجی کوئی نہیں سی جی، وہ کو بکھرتاں ذکر کیتا جی۔ اچھا جی، فَيَجُوزُ بِهِ الْوُضُوء، کیڑا جڑا خود قطرے نکلے اس لیے کہ وہ نکلا ہے بغیر کڈنے کے علاج، اور یہ مختار ہے کس کا؟ المجتبی المستصفی وغیرہ کا، اور وہ شے کہ جس کو ترجیح دی ہے صاحب باہر نہر حلبہ غنیہ میں اور نور العظام میں، کس میں؟ اور منہ الغفار میں، اور ان کے غیر میں وہ عدم جواز ہے، جڑا خود پانی نکلے اندر نال بھی وضو جائز، کیوں لکون ہی ما مقیدن، اور بست سیاہ میں ہے اگر پڑھنا چاہتے ہو۔ او دیکھو سیاہ بچہ لکھے قال الرملی فی حاشیۃ من الغفار، کہ وہ بندہ جن من راجا وہ جو رجوع کرتا ہے مذہب کی کتب کی طرف پائے گا ان کے اکثر کو کس پر، اور یہی احوط ہے۔ سنیں نہیں جائز اور تودو اس پانی کے ساتھ جو نچوڑا گیا ہے، روایت ہے ماں کے کسر کے ساتھ اور کس سے نچوڑا گیا؟ درخت سے یا پھل سے، بہرحال وہ پانی جو قطرے گرے ہیں درخت سے، پس جائز ہے وضو اس کے ساتھ۔ ولا بماء زال تبعه بغلبت غیرہ اجزاء،
اور نہیں جائز وضو پانی کے ساتھ ایسا پانی کہ زائل ہوگی اس کی تباہ. کس طرح؟ اس کے غیر کے غلبے کے ساتھ ازرو اجزاء کے غیر دے اجزاء ملے بچ چوکھے او غیر پلیت نہیں ہو غیر پاک پلیت پھر تو کترا ڈگے پہ ساری پلیت. غیر پاک کے اجزاء مل گئے تے پانی دی جڑی تباہ ہے نا وہ کی ہو گئی ان نال بھی مراد اس سے یہ کہ نکال دے وہ غیر پانی کو پانی کی اور تباہ پانی دیے پتلا ہونا تے ٹرنا پتلا ہونا تے ٹرنا اگے تیزی نال اے اندی جڑنا اے دی تباہ ہے اس تو انہوں کٹ دیتا. اس پانی نال بھی سنیں جی اے شاباش سے جی بسم اللہ. اور بالطبخ یا پکانے کے ساتھ یا بھائی پانی بچ کو شے پا کے پکائیے تو پانی دی رکت تے سیلان چ فرق پہ گیا. اس پانی نال بھی جائز. اگوں دتیاں نے مطابقی مثالاں جیسا کہ اشربا اور سرکہ جیسا کہ نظیر ہے اس کی اشربا جڑا ہے نا وہ پیچھے وہ پچھلا متن نال لے ہونا ہی نظیر ہے اس کی جو نچوڑا گیا کس سے درخت سے اور پھل سے. پس فشراب ریباس کیڑی شے اور ریباس کی شے وے کون جے ویکھی کسے ہیں آلہ گاجر دی طرح جی. چلو ٹھیک ہے جی. پس شراب ریباس کی نچوڑی گئی درخت سے اور شراب تفاح کی اب سیب دا پانی اور جننے بھی پانی نے سارے اور اس کی مثل بھئی موتاثرون جو نکالے گئے ہیں کس سے پھل سے. اے پھلاں دے جننے بھی پانی نے یہ سارے کی نے انہاں نال اور گنے دی روح نال نہیں تو مکھیاں منہ دا بیڑا غرق کر دینا تیرا. اور جیسے ماء الباقلہ لوبیے کا پانی نظیر ہے اس کی کہ غالب آ گئے اس پر اس کے غیر کے اجزاء غیر کے اور مرک شوربہ جیسے شوربہ نظیر ہے اس کی کہ غالب آ گیا اس پر اس کا غیر پکانے کے ساتھ. انہیں ایک مثال دیتی ہوں سارے اندھی تیان کری. اور بہرحال پانی وہ پانی کہ متغیر ہو گیا ہے پتوں کی کثرت کے سبب سے وہ پتے جو واقع ہوئے ہیں پانی میں حتیٰ کہ جب اٹھایا جائے پانی کف میں تو زہر ہوتا ہے پانی میں رنگ پتوں کا تو پس نہیں جائز اس کے ساتھ بھی وضو اس لیے کہ یہ بھی مثل ماحول باقلہ کے ہو گئے انہیں پتے او کو سمجھ آئیا او پلا بھی او ترے باری متن پھر شرح پھر تھلے پھر آشیا. چلو جی تیان کرن کلا رہے گا ٹر گئی. قولہ اجزاءن او غیر غالب آ گیا حضرت اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ معتبر وہ غلبہ ہے مخالط کے اجزاء کا. کس کا؟ اجزاء کا. اس لیے کہ اجزاء نکالنے والے ہیں پانی کی تباہ کے مقتضا سے اور وہ تباہ سیلان اور رکت ہے. اور یہ مذہب ہے کن کا؟ بھی اجزاء کے اعتبار سے غلبہ ہونا چاہیے اور یہی صحیح ہے. اور اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ نو معتبر ہے غلبہ بیتبار رنگ کے. پانی دا رنگ بالکل ختم نواں رنگ آ گیا تے لہٰذا اندے نال وضو جائز نہیں. وضو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی او بالطبخ کی
جزمی بات یہ ہے کہ عطف ہے ماتن کے قول کس پر؟ بے غلباتن پر، یعنی نہیں جائز وضو اس پانی کے ساتھ کہ زائل ہوگی تباہ اس کی کس کے ساتھ؟ پکانے کے ساتھ۔ اور ظاہر کلام شارح کی رضی اللہ عنہ اندہ قول، یہ گال میرے کا رہی تقاضا کرتی ہے کہ عطف ہے کس پر؟ ماتن کے قول اجزان پر، پس ہوگا معنی اس کا بغلبات غیری ہی بالاجزائے او بالطبخ، کہ غیر کا جو غلبہ ہے وہ اجزاء کے اعتبار سے ہے یا، لیکن فی اس میں بود ہے ظاہر، دور کم چلا گیا جی، کیونکہ نہیں مانا اجزاء کے غلبے کے لیے طبخ کے ساتھ، کیونکہ حاصل اس کے ساتھ محض وہ تغیر ہوتا ہے نہ کہ، مگر یہ کہ کہا جائے کہ باب مانا معا ہے، کل اشربا بے فتح حمزہ سکون شین موجمہ کسر را محملہ اشربا افعلتن جمع شراب بمانا ما یشربو، او شراب نہیں ہے مراد ما یشربو، اور مراد اشربا جو حاصل کیے گئے درختوں سے، اور جیسا کہ رمان کا پانی، تفاح کا پانی، او ہے او پیچھے آشیہ رہ گئے ایک کو دھیان کرے جو او بیکھو ذاکر المتاخرون، او کیڑی شے ہوتے او غلبت و اجزاء المخالط، اس اتے متاخرون ایک ضابطہ ذکر کیا ہے غلبے کے لیے تاکہ نکل جائے من اضطراب العبارات فی حاض الباب، اور ذکر کیا شرم العلی نے مراکی میں اور تفصیل کیا، وفصلت فی المشکات ولخصت فی نفحات السلوک وحاصلہ ما یلی، وضابطہ غلبہ لیا دھیان کرا جب اس کے لیے دو وجہ ہیں، اول اگر مخالط ہو گیا پانی کو جامدات طاہرات، جی پانی کے نکالنے کے ساتھ اس کی رکت سے اور اس کے سیلان سے اللہ صحیح ہے، اور رکت بائیں طور کے نہ نچڑ سکے کپڑے سے، سیلان یہ ہے بائیں طور کے نہ جاری ہو سکے اعضاء پر جیسے پانی چلتا ہے، سپیٹ وچ فرق پہ گیا، اور بہرحال جب باقی رہے اپنی رکت پر اور اپنے، تو پس بے شک یہ پانی نہیں مانے جواز وضو بہی کو، متغیر ہوں اس کے سارے اوصاف جامد خالتہ یا بغیر طبخ کے، جیسا کہ اندنا رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا، بو بدل گئی، تاں بھی جائز پڑھ چکے پیچھے۔ ثانی اگر مخالط ہوا پانی کو مائعات، ان دے وچ پاک چیز ملی لیکن پتلی ملی ہے، تو پیچھے سے جامد ملی ہے، اس کے لیے چار حالتیں ہیں، اول اگر ظاہر ہو جائے ایک وصف مائع سے، جس مائع کے لیے کیا ہے ایک ہی وصف ہے، تو پس بے شک جائز ہے وضو اس کے ساتھ، جیسا کہ قرع بالتیغ، کیونکہ پانی ان کا نہیں مخالف مگر کس میں، اور اسی طرح مال ورد غلاب دا، کیونکہ نہیں مخالف مگر کس میں خوشبو میں۔ دوسرا اگر ظاہر ہوئی ایک وصف جیسا کہ رنگ یا ذائقہ اس مائع سے کہ جس کے لیے، جیسا کہ دودھ ہے اس میں دو وصفیں، ایک رنگ ہے اور ایک اور خوشبو کوئی نہیں ہے، تو پس اگر نہیں منتقل ہوا وصفین کا ایک پانی کی طرف تو جائز ہے وضو، اور اگر پایا گیا دو کا ایک تو شاباش۔ ثالثاً اگر ظاہر ہوئی دو وصفیں اس مائع سے کہ جس کے لیے، جیسا کہ سرکہ اس کے لیے لون بھی ہے، توم بھی ہے، ری بھی ہے، پس جون سی وصفین اس سے ظاہر ہوگی اکٹھی تو کیا ہے ظاہرہ، تو یہ معنی صحت الوضو ہے، اور ایک ان میں سے کیونکہ یہ قلت ہے شاباش۔ چوتھا اگر غالب آ گیا وزن مائع سے نہیں وصف اس کے لیے، اگر پانی وچ مائع شے ملی جندہ اپنا کوئی ذائقہ بو رنگ کوئی نہیں ہے گی، ہون اے بھی وزن کے اعتبار سے کیا ہو گیا
غالب ہو گئے، یہ چوکھی اجزاء نے لا وصف لو جو مخالف ہے پانی کے، کہڑے بھی ان دی وصف کو نہیں، کیڑی وصف جو پانی کے مخالف ہو، کس چیز میں؟ یہ ہے ہی کو نہیں، جیسے مائع مستعمل اندر جو وصف ہے وے یہ مل گیا۔ ہوں ایتھے جڑا ہے نا اجزاء دا لحاظ جے وزن دا، کیونکہ استعمال کے سبب نہیں متغیر ہوئے پانی کے لیے، نہ ذائقہ بدلے، نہ رنگ بدلے، نہ بو، وَهُوَ طَاهِرٌ كَمَا سَبَقَ تے اور ایتھے پھر اگر مستعمل چوکھا ہے دوجا تھوڑا ہے تو وضو ٹھیک نہیں، اگر دوجا چوکھا ہے مستعمل تھوڑا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور بھی ماء الورد، کون؟ ایسا ماء الورد کے المنقطع المنقطع رائحہ تو پس اگر مل گیا جی کون؟ وَإِنِ اخْتَلَطَ من الماء ہاں لتران 2 لیٹر اگر مل گئے 2 لیٹر مائع مستعمل سے 1 لیٹر مائع مطلق سے، اور لیٹر نہیں لیٹر خیر عربی جو ٹیت ہوندی کوئی جی، اگر مل گئے 2 لیٹر مائع مستعمل کے 1 لیٹر مائع تو نہیں جائز وضو اس کے ساتھ، اور اگر برابر ہیں وزن میں تو حکم اس کا مثل حکم مغلوب کی ہے احتیاطاً۔ اور آگے سمجھو اور کتوں ترجمہ کرنے، اور نہیں جائز وضو پانی کے ساتھ، ایسا پانی کہ زائل ہوگی تباہ اس کی اپنے غیر کے غلبے کے ساتھ، اضرب اجزاء کے مراد اس کے ساتھ یہ ہے کہ نکال دے غیر پانی کو پانی کی طبیعت سے، اور وہ رقت اور سیلان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جیسے یا پکانے کے ساتھ، جیسے اشربا اور سرکہ نظیر ہے اس کی جو نچوڑا گیا ہے درخت سے اور پھل سے، پس شراب ری باس کی نچوڑی گئی ہے درخت سے، اور شراب مانا مشروب پلے ہو، اور مشروب تفاح کا، اور اس کی مثل نچوڑی گئی ہے پھلوں سے، اور ماء الباقلا نظیر ہے اس کی کہ غالب ہے اس پر اس کے غیر، اضرب اجزاء کے، اور جیسے شوربا وہ سارے بھی اے بے انہاں جائز نہیں، نظیر ہے اس کی کہ غالب ہے اس پر اس کا غیر، پکانے کے ساتھ۔ بہرحال پانی وہ پانی کہ متغیر ہو گیا کثرت اوراق کے سبب سے، ایسے اوراق جو واقع ہوئے پانی میں، حتیٰ کہ جب اٹھایا جائے پانی کف بے تو زہر ہو اس میں، پتوں کا رنگ تو پس نہیں جائز اس پانی کے ساتھ وضو، اس لیے کہ یہ پانی جیسے پانی باقلا کا، ہاں جی